قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 26 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 16 جنوری 2026 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے معراج شریف. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نیرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کے آ رہا ہے کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں گرے تھے. نہا کی نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا کہ موجیں جھڑیاں تھی دھار لچکا خباب تاباں کے تھل ٹکے تھے. غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے. خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. یہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ معراجیہ میں سے ابتدائی چند اشعار برکت کے طور پر پڑھے ہیں. اللہ کریم ہماری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. کلام مجید برہان رشید کا جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا تعلق سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت مبارکہ سے ہے. ارشاد فرمایا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یا مسجد اقصی تک یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک. مالک فرماتا جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اسے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. یہ وہ کلام مجید کا حصہ ہے کہ جس میں مالک کائنات نے
معراج شریف کی ابتدائی کیفیت کو کلام مجید میں بیان کیا۔ اگر تھوڑا سا پس منظر میں جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کے بعد کلمہ توحید و رسالت کا پرچار کیا۔ کلمہ توحید و رسالت کا پرچار آہستہ آہستہ لوگوں نے قبول کیا، دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے، کفار کے ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر بھی دین اسلام کا کام نہ روکا۔ دین اسلام پروان چڑھتا رہا، دعوت توحید و رسالت ترقی کرتی رہی۔ بالآخر ایک وہ وقت آیا، نبوت کا 10واں سال شروع ہو گیا۔ 10ویں سال کے اندر پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محسن، آپ کے پیارے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر خدیجۃ الکبریٰ بھی اسی سال میں انتقال کر گئیں۔ اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اور پھر ظلم و ستم کی آندیاں کفار کی اور بڑھ گئیں، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ لیکن قلب اطہر پر رنج اور کیفیت کا عالم تھا۔ نبوت کا 11واں سال شروع ہوا، یہ کیفیات حضور کی قلب اطہر کی بڑھتی چلی گئی۔ کرتے کراتے پھر رجب المرجب کا مبارک مہینہ آیا، چلتے چلاتے پھر 27ویں شب آئی تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچی، اپنے چچا جان اور چچی جان کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں تھے۔ ام ہانی کے گھر میں بعض روایات میں حتیم میں جلوہ گر تھے، حرم مکہ میں ہیں، یہ ساری چیزیں حرم مکہ ہی میں ہیں۔ تو آپ آرام کی کیفیت میں ہیں، اور آرام کی کیفیت میں ہی چھت کو شق کیا گیا، کھولا گیا، اور جبریل اندر تشریف لائے، بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ اور حاضری کا یہ انداز جو ہے، اس سے پہلے تو نہ کبھی انہوں نے اپنایا، نہ کبھی یہ مرحلہ پیش آیا، نہ کسی کے پاس جانے کا انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ آج نہ جانے اللہ کریم کی حکمتوں سے بھرا ہوا یہ انداز کیسا انداز ہے۔ چھت میں سوراخ کیا، اندر تشریف لے گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں۔ آپ کے آرام کے لیے کوئی نہ تو بیڈ ہوتے تھے، نہ کوئی بہت بڑے پلنگ ہوتے تھے، اور نہ کوئی بہت بڑے لگژری انداز ہوتے تھے۔ میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب ایک نعتیہ کلام میں یوں بھی کہتے ہیں: ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے۔ تو یہ آپ کا انداز مبارکہ ہے، آپ کا یہ انداز جو ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ چٹائی پر ہی آرام کر لیا کرتے، اور کبھی بغیر تکیے کے ہی آرام کر لیا کرتے، کبھی کھجور کی چھال کا بنا ہوا تکیہ استعمال کر لیا کرتے۔ یہ زندگی میں سادگی تھی۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو کریم آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ جیسے ہی حاضر خدمت ہوئے ہیں تو اب یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کو اٹھایا کیسے جائے، جگایا کیسے جائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیسے کیا جائے۔ ان کے پیش نظر بے شمار باتیں ہوں گی، لیکن لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کریم نے ان کے قلب پر القاء کیا۔ تجھے جو میں نے کافور سے بنایا ہے، تیرے اندر جو ٹھنڈک ہے، اپنے رخسار کو، چہرے کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو مس کرو یا ان کو بوسہ دو، روایات مختلف ہیں۔ محبوب ٹھنڈک محسوس کریں گے تو بیداری حاصل کر لیں گے، جب بیداری ہوگی
تو پھر ان کو پیغام سنا دینا کہ آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات آرام کر رہی ہے، اور جبریل نے آ کر کے یہی عمل کیا، پاؤں پر چہرہ ملا یا بوسہ دیا یا پر ملے۔ حضور نے بیداری اختیار کی، کریم آقا کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ یہاں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم پھر وجد میں آیا۔ کہا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو اس مبارک شعر کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے 4 آیات بینات کا مفہوم بیان کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہیں تو وہ جو شلن ترانی، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، جواب قدرت ملا قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو تیسری آیت کے بعد اعلیٰ حضرت نے چوتھی آیت کی طرف اشارہ کیا، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے اور 4 آیات بینات کا خلاصہ آپ نے بیان کیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیداری اختیار کی، اور بعض نے لکھا نیند اور جگراتے کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر کے حتیم پاک میں آ گئے، حتیم پاک نے آپ کو لٹا دیا۔ تو حتیم پاک میں جب آپ کو لٹایا گیا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر کے یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے، جہاں یہ گردن شروع ہوتی، یہاں سے لے کر کے نیچے تک ناف تک کا حصہ، اس کو چاک کیا گیا، اندر سے دل مبارکہ نکالا گیا۔ اور یہ حضور نبی کریم علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سینے کو شق کیا، اندر سے دل مبارکہ نکالا ہے، اور دل مبارکہ کو نکال کر کے آب زمزم شریف سے غسل دیا گیا۔ پھر سونے کا تشت لایا گیا جو انوار و تجلیات سے بھرا ہوا تھا۔ انوار و تجلیات سے بھرا ہوا وہ جو تشت ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں انڈیل دیا گیا، اور یہ سارے معاملے میں پسینہ بند کر دیا گیا، نہ خون کا ایک قطرہ نکلا، نہ تکلیف محسوس ہوئی، نہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں گئے۔ سر کی آنکھوں سے حضور نبی کریم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو قلب اطہر میں وہ انوار و تجلیات کو بھر دیا گیا، کیونکہ سفر آگے معراج کی طرف جانا ہے، اور پھر آسمانوں کے بھی پار تشریف لے جانا ہے۔ قاب قوسین کی منزلوں کا آپ نے جا کر کے نظارہ کرنا ہے۔ تو قلب اطہر میں نور، ایمان، انوار و تجلیات سے تشت جو بھرا ہوا تھا انڈیل دیا گیا۔ اب دل کی بات یہاں آتی ہے تو آج جو کارڈیالوجی ہمارے ہاں بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ غور کر لیں کہ جب بائی پاس کیا جاتا ہے تو بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر وہ جو دل اگر جسم سے جدا کر دیا جائے تو مشینری کے ساتھ اس کو لگا کر کے پمپنگ وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، وگرنہ بندے کی جان ویسے ہی خطرے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر زندگی سے ہاتھ دھونے والی بات ہے۔ لیکن یہ حضور ہیں کہ قلب اطہر کو جسم سے جدا بھی کیا گیا ہے، کٹ بھی لگایا گیا ہے، کچھ نکالا بھی گیا ہے، ڈالا بھی گیا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، نہ درد محسوس ہوئی ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال نورانیت کا مظاہرہ ہے۔
بشریت بھی حق ہے، نورانیت بھی حق ہے، دونوں ہی فضیلتیں آپ کو عطا کی ہیں مالک نے، کہ مقام بشریت پر بھی فائز کیا ہے اور نورانیت پر بھی آپ فائز ہیں۔ نور بھی آپ کا ایک وصف ہے اور بشریت بھی آپ کا ایک وصف ہے۔ بہرحال کبھی نورانیت غالب ہوتی ہے، کبھی بشریت غالب ہوتی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے اس مقام پر بڑا پیارا کلام کیا ہے۔ دل مبارکہ پر، سارے اعضاء پر جب سلام پڑا تو دل کی باری آئی، تو کہا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ راز وحدت کا ایک غنچہ ہے، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پڑھا ہے۔ بہرحال سنیے، پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں براق، جنتی براق لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور براق بھی 40,000 میں سے اس کا انتخاب ہوا، یا ہزاروں میں سے ان کا انتخاب ہوا۔ گدھے سے بڑا ہے، کھچر سے چھوٹا ہے، سفید رنگ والا ہے، نورانی جانور ہے، اسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ رفتار اس کی یہ عالم بتاتے ہیں کتابوں میں، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اتنی برق رفتار یہ براق ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب وہ بلندی پہ چڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ براق کے چھوٹے ہو جاتے ہیں، پاؤں لمبے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نیچے کی طرف اترتے ہیں تو ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں، پاؤں چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں سوار کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ سرور کائنات علیہ السلام نے جب اس پر سواری کرنے کا ارادہ فرمایا کہ میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں، تو وہ خوشی کے مارے اچھلنے لگا، اچھل کود کرنے لگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے یہ منظر ملاحظہ کیا تو جبریل نے اس کی گردن پر، بالوں کی جگہ پر ہاتھ رکھا اور وہاں اس کو کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ کس کے سامنے تو شوخیاں مار رہا ہے؟ یہ وہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں جو تیرے اوپر سوار ہونے لگی ہے۔ اس نے کہا جی میں بھی تو خوشی سے ہی جھوم رہا ہوں، میں خوشی ہی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ ہستی میرے اوپر جلوہ گر ہونے والی ہے، کہ جن جیسا کائنات میں نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے، تینا رب نے بنایا ہے، تینا رب نے بنانا ہے۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جبریل نے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کا مظاہرہ کیا تو وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ خیر، کریم آقا علیہ السلام جو ہیں اس براق پر سوار ہو گئے۔ کیا بات ہے، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں، 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں یہ سواری تیار ہو گئی ہے بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے۔ اب بیت المقدس کی طرف یہ سواری روانہ ہوا چاہتی ہے، جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا کچھ خلاصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر فرمایا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ حضور کا نور اور نورانی کیفیت کا عالم ہے۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ بہرحال سنیے، کریم آقا علیہ السلام کی یہ سواری اپنی برق رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ براق جس کا مادہ بھی برق ہے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، اور بجلی کی رفتار فی سیکنڈ
سائنسدان بتاتے ہیں 1,86,000 میل کا سفر 1 سیکنڈ میں کر لیتی ہے، لیکن وہ براق جس کا مادہ برق ہے اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے تو جبریل نے کہا کہ آپ رکیے یہاں، اور اترنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہاں نماز ادا فرما لیجئے۔ جب آپ نے نماز ادا فرما لی تو پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ اور جبریل نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بتائیے کون سی جگہ ہے؟ کہا جہاں آپ نماز پڑھی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی یہ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری چلی وہاں سے، پھر ایک مقام آیا، جبریل نے کہا کہ آپ یہاں بھی اتریے اور اتر کر کے یہاں بھی نماز پڑھیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے تھے، تو اس مقام پر بھی نماز حضور نبی کریم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ پھر یہ سواری آگے بڑھتی چلی گئی، ایک اور مقام آیا، جبریل نے کہا حضور یہاں بھی آپ اتریے اور یہاں بھی نماز ادا کیجیے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبریل نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یہ بیت لحم ہے۔ بیت لحم مطلب جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ 3 مقام جو کتابوں میں تحریر کیے گئے ہیں کہ پہلا وہ مقام کہ جہاں حضور نے ہجرت کر کے جانا ہے یعنی مدینہ المنورہ، دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے ہم کلام ہوئے ہیں، تیسرا وہ مقام ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اب یہ جو مقامات ہوتے ہیں متبرک مقامات ہوتے ہیں، مقامات مقدسہ ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پہ جو واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، اور جب یہ جگہ پر بابرکت ہو جاتی ہے تو بابرکت مقام پر جا کر کے نماز پڑھنا، وہاں جا کر کے نوافل پڑھنا، وہاں جا کر کے ذکر و اذکار کرنا، وہاں جا کر کے تسبیحات پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ہمارا اسلام اس کی طرف ہمیں راغب بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کی ترغیب دلانا چاہتا ہے، اور اسلام کی یہ روشن تعلیمات ہیں۔ جس طرح بزرگان دین کے مزارات ہوتے ہیں اور ہر مزار کے ملحقہ تقریباً مسجد ہوتی ہے، اور اس مسجدوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو صاحب مزار ہیں یہ نمازی تھے، یہ شرابی بھی نہیں تھے، زانی بھی نہیں تھے، یہ ڈھول ڈھمکے والے بھی نہیں تھے، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی تھے، اور یہ قرآن و سنت کے عامل تھے، قرآن و سنت کی ترجمانی کرنے والے تھے، تو قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے والے تھے، تو ان کے مزار سے ملحقہ مساجد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ تو کریم آقا نے یہ 3 مقامات پر نماز ادا فرما لی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری ابھی رواں دواں ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے چلے جائیے، اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، چلیے آگے بڑھیے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے محمد ادھر آئیے، ادھر دیکھیے، لیکن جبریل نے کہا آپ تشریف لے چلیے، آگے تشریف لے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اے اول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ گویا آپ کو آپ کی صفتوں کے ساتھ سلام عرض کیا گیا، آپ نے ان کا جواب بھی عطا فرمایا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا تو یہ سواری آگے کی طرف بڑھتی ہوئی چلی۔
تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جماعت پر گزر فرمایا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں جبریل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ جو بڑھیا آپ نے دیکھی تھی وہ تھی دنیا، اور اس بڑھیا کی جتنی عمر رہ گئی ہے دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے۔ اگر آپ اس بڑھیا کی طرف مائل ہوتے، توجہ کرتے، تو آپ کی امت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کا دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان تین پیغمبروں نے آپ کی بارگاہ میں سلام تین صفتوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سواری جو براق ہے یہ چل رہی ہے، اور اسی دوران کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے ہوا، اور جب خبر سے ہمارا گزر ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 27 کی رات ہے، چاند نہیں ہوتا 27 کی رات کو، روشنی نہیں ہوتی، اور رات بھی تاریک ہے، روشنی بھی چاند کی نہیں ہے، اور حضور بھی تیز رفتاری میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی خبر سے فرماتے ہیں گزر ہوا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی سواری کا انداز بہت تیز، اور بینائی کا انداز کیا ہے کہ زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے بھی آپ کی نگاہ کام کر رہی ہے۔ تو آپ کی نگاہ مبارکہ جو ہے اس کا کمال اللہ کریم کے عطا سے یہ ہے کہ آپ زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کی بخشش میں کچھ یہ بھی لکھا ہے، شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے ون نجم میں ان کی بینائی کی۔ کہا جاتا 4 سمتیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 6 سمتیں ہوتی ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، شش جہت سمت مقابل، آمنے سامنے، شب و روز رات اور دن، ایک ہی حال، یکساں حال، اکول، دھوم ہے وہ نجم میں ان کی بینائی کی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں تو دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف آپ کی نگاہ کرم نواز کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی نگاہ مبارکہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ مزار کے اندر، قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان کے اجسام کو اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ کھائے اس کے۔ ہاں، کچھ اولیاء اللہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم صحیح و سالم رہتے ہیں، پھر کچھ مومنین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ جی ہاں، ان کے کفن تک سلامت ہوتے ہیں، ان کے جسم تک سلامت ہوتے ہیں، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کے جسموں کی تر و تازگی باقی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کا خاص کرم ان لوگوں پہ ہوتا ہے جن کے جسم مرنے کے بعد بھی سلامت رہتے ہیں۔ بہرحال سنیے، پھر حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس کی پاک سرزمین پر ظہور ہوا۔ آپ وہاں بیت المقدس شریف میں مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے ہیں، یمانی آپ جو باب یمانی ہے اس کی طرف سے آپ کا دخول ہوا اس مسجد میں، تو براق کو دروازہ مسجد پر جہاں انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھیں وہاں براق کو باندھ دیا گیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل نے
یوں عرض کیا حضور چلیے احاطے میں لے چلیے، چلیے حضور آگے تشریف لے چلیے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف مزید بڑے آگے کی طرف، تو یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کے لیے بھی یہ آپ کو فضیلت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جب دیکھا جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید، مرحبا، جی آیا نو، یہ مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں جی آیا نو، تو خوش آمدید سب نے کہا۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا کہ آپ آگے بڑھیے اور انبیاء کی امامت فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان کا تخیل یہاں بھی بڑا کمال کا ہے، کیا حسین انداز ہے۔ کہا نماز اقصا میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانی اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اب یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں کہ کہا نماز اقصا جو تھی اس میں یہ راز تھا کہ آج اول و آخر کا عقدہ کھل جائے کہ آپ تمام اولین و آخرین کے امام ہیں، گویا آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی ہے۔ تو ہمارے شیخ، ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے پیر، ہمارے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کا تخیل بھی بڑا حسین ہے۔ کہا اقصا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہاں جماعت کروانے کا شرپایا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے نماز پڑھانے کے بعد آپ کی بارگاہ میں بخاری شریف کی حدیث کی روایت کا خلاصہ ہے، آپ کی بارگاہ میں 2 پیالے جبریل نے پیش کیے، ایک پیالے میں شراب تھی اور ایک پیالے میں دودھ تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا تو دودھ کو آپ نے نوش کر لیا۔ تو جبریل نے کہا کہ اگر آپ دوسرے پیالے کی طرف بڑھتے تو آپ کی امت کے گمراہ ہو جانے کا زیادہ اندیشہ تھا کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، تو آپ نے فطرت کو قبول کیا ہے۔ تو یہاں سر دست یہ بات بھی عرض کر دوں کہ پینے والی چیزیں بے شمار ہوتی ہیں، مشروبات ہوتے ہیں، جوس ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں، بڑی پیاری پیاری چیزیں اللہ پاک نے پینے کے لیے بنائی ہیں، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جو لوگ شراب کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ حرام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر شراب نوشی کرنے کے بعد کیا کیا جرائم ان سے سرزد ہوتے ہیں، یہ ایک الگ سے داستان ہے۔ اور شراب کو کہا یہ ام الخبائث ہے، یعنی یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اس کے بعد جو برائیاں جنم لیتی ہیں، پھر معاشرے میں اموات ہوتی ہیں، جنازے نکلتے ہیں، معاشرے کے اندر پھر بدنامی الگ سے ہوتی ہے، صحت کی خرابی الگ سے ہوتی ہے، عزت کی خرابی الگ سے ہوتی ہے۔ تو شراب پئیں گے انشاءاللہ، ضرور پئیں گے، شرابن طہور پئیں گے، جس کا سورۃ دہر میں ذکر بھی کیا ہے مالک نے۔ تو یہاں جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، پھر دودھ کی نہریں ہوں گی، پھر شہد کی نہریں ہوں گی، شرابن طہور کی نہریں ہوں گی۔ اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، اس شراب میں نشہ نہیں ہوگا، لذت ہوگی، سرور ہوگا، نشے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قیامت کے بعد انشاءاللہ جنت میں جب پہنچیں گے تو پھر یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہروں سے انشاءاللہ لطف اندوزی اختیار کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام مسجد اقصی ہی میں ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مسجد اقصی میں پہنچنے پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے پڑھے ہیں، اور خطبوں کے اندر اللہ کریم کی حمد و ثنا انہوں نے بیان کی ہے۔ پھر ان خطبوں کے اندر اللہ کریم کے جو انعامات ان پر ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے
خطبہ پڑھا ہے، اور کیا حسین انداز ہے خطبے کا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے انہوں نے کہ جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا وہ مالک کا کرم ہے، مجھ پر آگ جو گلزار اس نے بنائی ہے، پھر مجھ پر آگ کو ٹھنڈا کیا، سلامتی والی بنایا۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کا خلاصہ یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ پھر اس کے بعد جناب والا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، تعریف اللہ کی ہے، اس انداز میں تعریف کی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے فقط کلام ہوا ہے، تو بے حجاب دیدار تو مالک نے ہمارے نبی کو کروایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں اس کی حمد کر رہا ہوں جس نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنی رسالت سے اور اپنے کلمات سے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو غرق فرمایا، ہلاک فرمایا، اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ آپ ان خطبوں کے خلاصے پہ تھوڑا تھوڑا غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسی دوران مسجد اقصی ہی کے اندر ایک خطبہ دیا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خطبے کا خلاصہ کچھ یوں بنے گا، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، یعنی آپ کے ہاتھ میں جو لوہا ہوتا تھا ایسا نرم ملائم ہو جاتا جس سے آپ زرہ بناتے اور زرہ بنا کر کے آپ فروخت کرتے، تو لوہے کو اللہ کریم نے آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا۔ پھر پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ ارشاد فرمایا مجھے حکمت اور فضل خطاب میرے لیے عطا فرمایا، حق و باطل میں فرق کرنے کا فیصلہ کرنے کی مجھے قوت عطا فرمائی۔ یہ داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ پھر سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا خطبہ شروع ہوا۔ مسجد اقصی میں جو خطابات ہو رہے ہیں میں ان کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات مسجد اقصی میں چوتھا خطبہ۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں اور جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، یعنی ہواؤں پر بھی میرا قبضہ کر دیا، جنوں پر بھی میرا قبضہ کر دیا، انسانوں پر بھی مجھے قوت و طاقت عطا فرما دی، شیاطین کو بھی مسخر کر دیا میرے لیے۔ اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو فرمایا میں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثلا بلند و بالا مکانات کی تعمیر کرتے ہیں، محلات بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، جو مجسمے اس وقت بنائے جاتے ہوں گے۔ فرمایا مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز اونچی آ سکتی ہے آپ کی جناب؟ فرمایا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے جو میرے بعد کسی کو نہیں ملے گی۔ 4 خطابات کے بعد 5واں خطبہ عیسیٰ علیہ السلام کا سنیے، مفہومی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اقصی میں تشریف آوری اور خطبے ہو رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے اور اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ کریم نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 آپ پڑھیں گے تو یہ سارا مضمون اس میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ پھر کہا مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ 5 خطابات مسجد اقصی میں ہو چکے ہیں اور 6واں خطاب ہونا ہے، اور 6واں خطاب آپ جانتے ہیں صدارتی خطاب اور آخری خطاب ہے، وہ آپ کے اور میرے معراج والے آقا کا خطاب ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا حسین انداز ہے میرے کریم آقا کا۔ آپ نے 5 خطبات سن لیے، خطابات سن لیے، کسی نے اپنی امت کی تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے آقا ہیں
کہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو امت کو یاد رکھا، معراج کی رات بھی امت کو یاد رکھا، جب اس دار فانی سے کوچ کیا پھر بھی امت کو یاد رکھا، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، ہونٹ حرکت کر رہے تھے، اللہ اکبر الفاظ جو نکلے وہ یوں تھے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب کہتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو کریم آقا کا چھٹا یہ خطاب ہو رہا ہے، 5 انبیاء خطابات کر چکے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ کچھ یوں ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا حسین انداز، میرا دل کرتا ہے ایک ایک جملے پر آپ اللہ کا ذکر کریں اور معراج شریف کی اس خطبے کا لطف اٹھائیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا اور تمام انسانوں کے لیے مجھے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر کہا حضور نے اور مجھے ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا، میں ڈر سناتا ہوں، لوگ شریعت کی طرف پلٹ کر کے آ جاتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، مجھے ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ پھر فرمایا میرے اوپر جو کتاب نازل کی ہے وہ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی کتاب ہے وہ مجھے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اگلے جملے پر ذرا توجہ سے سننے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، فرمایا میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی تمام امتوں سے افضل بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، بہترین بنایا۔ پھر اگلی بات بھی امت کی ہے، اور میری امت کو درمیانی امت بنایا، یعنی امت وسط بنایا ہے۔ پھر کہا انہیں، فرمایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، اعلیٰ حضرت ہیں، کہا رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ علم نشرح لک صدرک، حضور نبی کریم علیہ السلام کا سینہ اللہ نے آپ کے لیے کھول دیا، اسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ سینہ مبارکہ 3 مرتبہ شک ہوا ہے، سبحان اللہ الکریم، جس میں ایک معراج کی رات بھی شک ہوا ہے، سبحان اللہ، جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا میرا سینہ کشادہ کیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا۔ اگلی بات بھی بڑی دھیان سے سن کے اللہ کا ذکر کیجئے گا، فرمایا میرے ذکر کو میرے لیے بلند فرمایا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا، آخری بنایا، آخری نبی بنایا۔ میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، میں خاتم ہوں، تمام انبیاء کا اختتام میرے اوپر ہو گیا ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، مجھے خاتم بنایا۔ یہ جب ساری آپ نے گفتگو کر لی اور اگلے جملے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہے ہیں کمال کے ہیں۔ پہلے خطبہ سب سے پہلے انہوں نے خطبہ دیا تھا، لاسٹ میں بھی یہ ان کا خطبہ ہے، سنیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ جبھی تو بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے قلم سے یہ نکلے ہوئے اشعار پوری دنیا میں مقبول ہوئے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، اونچی بولنا پڑے گا، سب سے اولا و اعلیٰ، بولیے سب سے اولا و اعلیٰ، اور اونچی بولیے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ خطبہ جو آخر میں خطبہ پڑھا، پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدارتی چند جملے کہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت تمام انبیاء پر مسلم ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تحت تیسرا پارہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے، اگر اس کو پڑھ لیں گے تو پھر کمال کی بات ہے۔ اب یہاں سے براق کا کام ختم ہوا، پھر آپ نور کی سیڑھیوں کی ذریعے معراج پر روانہ ہوئے۔ ایک تو معراج وہ ہے کہ جو آپ کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک، اب مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی بلندیوں پر آپ کا ظہور ہونا شروع ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اب جو چڑھی ہے، وہ سواری کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر پہنچے، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر آپ پہنچے ہیں تو یہ جناب والا پھر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تیسرے آسمان کی طرف آپ بڑھے ہیں تو پھر جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، چوتھے آسمان پر آپ کی ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، پھر پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ تمام آسمانوں کے الگ الگ نظارے ہیں، ایک زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی راہ ہے، پھر دوسرا آسمان 500 سال کی راہ ہے، پھر تیسرا اسی طرح، پھر آگے پہنچتے پہنچتے حضور سارے آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے پھر آگے پہنچی، آگے پھر سدرہ آ گیا، سدرہ سے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا اکیلا سفر شروع ہونا ہے۔ اب جبریل وہاں سے آگے جانے کے مجاز نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ چلیے اب میرے ساتھ آگے چلیے، کہا ایک پورا، بزرگوں نے اس کی نسبت 1 انچ لی ہے، ایک پورا ہوتا ہے، ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے سارے وجود کو جل جانے کا خطرہ ہے۔ تو یہاں میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت کہتے ہیں، کہا جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے، جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، بس ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان کا تخیل کیا ہے، کہا سنیے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ صدابر شاہ وارسی جو ہمارے معصوم شاہ روڈ کی طرف ان کا مزار ہے، کہتے ہیں اے راج میں راج محبتاں دا نہیں کسے بھی سمجھ وچ آن والا، سبیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبرائیل سی سدا لے ہون والا، باز آخ دے بن دروازیاں تو گیا کیویں سی عرشاں نو جان والا، ابر اوتھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ اب وہ مقام جب آیا، سدرہ سے پار رف رف آیا، جس کو کسی کہنے والے نے کہا رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف لکھا جاتا ہے سیدھا، اس کو الٹا کر کے پڑھے تو بنتا ہے فر فر، رف رف تیرا فر فر گیا۔ تو وہ پھر کہاں گیا، کدھر گیا، پھر سیدی اعلیٰ حضرت ہی بتا سکتے ہیں کہ کہاں گیا۔ ہاں کا کمان ان کا کہ جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ہاں حجاب اٹھنے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک جلوے میں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اللہ اور اس کا رسول گلے نہیں ملا جناب۔ یہ وصل اور فرقت دو چیزیں ہیں، یہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا یہ الگ الگ ہیں، لیکن آج کی رات یہ بھی مل گئی ہیں۔ کہا سنیے سنیے، پھر میرے آقا کدھر گئے، اور ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا دنات اللہ کے سلسلے تھے۔ میرے کریم آقا نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جی ہاں، آج تحقیقات نہ ہونے کے باعث بے شمار امت کے اکابرین کو جھٹلایا جاتا ہے کہ نہیں اللہ کریم کا دیدار نہیں کیا۔ خیر اس پر جب کلام کریں گے تو پورا کلام کریں گے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں معراج کی معمولات کو سمجھتے ہوئے حضور کی عالی شان مرتبت مقام آپ کا مرتبہ سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نبوت کا 11واں سال ہے، یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور آج ہو گئی 1447 ہجری،
آپ سمجھ لیں کہ ہجرت سے بھی 2 سال پہلے کی مطلب یہ ہے کہ 1449 سال ہو گئے حضور کو معراج پر تشریف لے جائے ہوئے کو، تذکرات 1449 سال کے بعد بھی جاری و ساری ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج کی جو رات آ رہی ہے بڑی رات ہے، اور بڑی رات کی بڑی برکتیں ہیں، جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر معراج ہوگا، ہمارے فیضان مدینہ میں بھی ہوگا، اور یہاں آپ کی مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد جس میں آپ جلوہ گر ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پروگرام ہوگا، جس میں تلاوت بھی ہوگی، ثنا خوانی بھی ہوگی، ذکر معراج بھی ہوگا، صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا گیا، بعد میں لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ ضرور بالضرور نماز عشاء یہاں ادا فرمائیے گا، اور اس کے بعد اس پروگرام میں بھی شمولیت کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔